الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقتني من نار وخلقته من طين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم. چند دنوں سے ہمارے سامنے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ابلیس اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. آج مختصر وقت میں مناسب یہ معلوم ہوا جو بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا کی جتنی تنظیمیں دینی لائن میں کام کر رہی ہیں اس کے نتیجے خاطر خواہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. تبلیغ والے اپنی محنت کر رہے ہیں، تنظیم والے اپنی محنت کر رہے ہیں، خانقاہ والے اپنی محنت کر رہے ہیں، مدارس مکاتب والے اپنی محنت کر رہے ہیں دین کے اعتبار سے، لیکن جیسا نتیجہ برآمد ہونا چاہیے تھا ویسا نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے. معاشرہ سدھار کی طرف نہیں جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج اس پر ہمیں مختصر سا عرض کرنا ہے، اور اس کا تعلق آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس کے واقعے سے ہے. جیسے انسان کے بدن میں ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو وہ خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے. ایسے ہی آدمی کے باطن میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر اس کا بھی بروقت علاج نہیں کیا گیا تو وہ بھی مہلک ہلاک کرنے والی بن جاتی ہے. بلکہ اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو اسلام میں جسمانی بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ صرف تمہاری جان لے گی. روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہے کہ جان تو جان ایمان بھی لے لے گی. ہمارے زمانے میں جسمانی بیماری کی بڑی فکر ہے، روحانی بیماری کو دور کرنے کی فکر نہیں ہے. تو روحانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معالج، حقیقی حکیم ہے، امت کے نباز ہے، جاننے والے ہیں کہ میری امت میں کون سی بیماریاں رائج ہوں گی، اسی لیے پہلے ہی خبردار کر دیا. تو ان مہلک بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری جو ہے اس کا نام ہے حسد. اس کائنات میں آسمان میں سب سے پہلا گناہ کبیرہ جو کیا گیا اس کا نام ہے حسد. زمین پر سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا ہے اس کا نام بھی ہے حسد. آسمان پہ پہلا گناہ کیسا ہوا؟ حسد. ابلیس کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے دل میں افضل ہونے کا خیال آ گیا، اور وہ نعمت کی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چھن جانے کی تمنا کرنے لگا کہ خلافت کا حقدار میں تھا، آدم کو کیوں مل گئی؟ اس حسد کی وجہ سے اس کی ہزاروں سال، کئی سو سالوں کی عبادت رائے گاہ چلے گئی. اس کا اللہ کے نزدیک جو اونچا مقام بنا تھا ختم ہو گیا. فرشتوں میں اس کا جو ایک مرتبہ بنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وجہ کیا بنی؟ حسد. اللہ نے آسمان سے زمین پر اتار دیا. زمین پر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اتارا گیا. کل ہم نے عرض کیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے توالد تناسل کا سلسلہ چلایا، نسل انسانی بڑھتی گئی. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو فرزند، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل. حکم ہوا دونوں کو کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرو. چنانچہ پہلے زمانے کے اندر
اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کرنا ہوتا تھا حضور کی آمد سے پہلے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، تو وہ زکوٰۃ کا، صدقے کا جو مال اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہوتا اس کو لے جا کر میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، جس کا جل جاتا یوں سمجھو کہ قبول ہو گیا، اور جس کا ویسے ہی رہ جاتا یوں سمجھ جاتے کہ مردود ہو گیا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ حضور کے صدقے میں میرے اور آپ کے صدقات کو، زکوٰۃ کو اللہ نے چھپا دیا، ورنہ سب کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں سیٹ کا زکوٰۃ، فلاں سیٹ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی، وہ پڑی ہوئی ہے، صدقۃ الفطر قبول نہیں ہوا، وہ پڑا ہوا ہے فلاں صاحب کا، کتنی ذلت ہوتی۔ اللہ نے رحم فرما دیا کہ میرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، میں ان پر رحمت کا پردہ ڈال دوں گا، اسی لیے حضور پر بار بار درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا احسان کچھ ادا کر سکیں۔ ہوگا تو نہیں، لیکن کوشش کریں کہ جب بھی موقع ملے کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ تو وہ حابیل اور قابیل، ان پر یوں کہا گیا قربانی پیش کرو، دونوں نے قربانی پیش کی، مال لے جا کر میدان میں رکھا، تو حابیل کا قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ گویا یہ میرے سے افضل ہے، اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑھا ہوا ہے، اس کو یہ نعمت کیسے مل گئی؟ اور وہ حسد کی انتہا دیکھو کہ اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ حسد معمولی مرض نہیں ہے، سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا، بڑا کبیرہ گناہ، اس کا نام بھی ہے حسد۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد مت کرو، لا تحاسدو، مسلمانوں سے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ آج ساری تنظیمیں، جماعتیں کوشش کرتی ہے کہ مسلمان محلے آپس میں مل جل کر رہیں، ایک فیملی اچھے سے رہے، محبت سے رہے۔ کیوں نہیں رہ پاتی ہے؟ اس لیے کہ تعلیمات سے دور ہے حضور کی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہاں تو مسئلہ اتنا خراب ہے کہ سگے بھائی، سگے باپ، سگے بیٹے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا زمانے میں۔ کیوں؟ دلوں میں حسد ہے، جلن ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کی یہ ترقی ختم ہو جائے، اس کا یہ مال ختم ہو جائے، اس کی یہ عزت چھن جائے، جو بھی اللہ نے نعمت دے رکھی یہ چھن جائے، مجھے ملے چاہے نہ ملے۔ ابلیس تو یہی کر رہا تھا نا، آدم علیہ السلام سے خلافت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، اسی لیے اللہ نے ہکال دیا۔ تو کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں جلنا کہ اس کو کیسے مل گئی، معمولی گناہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا اصل میں یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ کے فیصلے پر اشکال ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نے برابر تقسیم نہیں کیا، اس کو کیوں عزت دے دی، اس کو کیوں مال دے دیا، اس کو کیوں بڑھوتری دے دی، اس کو کیوں ترقی دے دی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ آپ انصاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اتنا بڑا حسد کے اندر اعتراض چھپا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو، لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑے رہو۔ اس طریقے سے معاشرہ تشکیل پائے گا جب آدمی ان ساری چیزوں کو فوقیت دے گا۔ حضور بیٹھے ہوئے سمجھا رہے اپنی امت کو، صحابہ کو، کہ دیکھو پچھلی امتوں میں کچھ بیماریاں تھیں، دھیرے دھیرے وہ بیماریاں تم میں بھی آ گئی، پھر آپ نے نام لیا حسد کا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا جھگڑا اہل کتاب یعنی یہودیوں عیسائیوں سے کیوں ہے؟ حسدا من عند انفسہم، قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے؟
پہلے تو دعائیں کرتے تھے، جہاں ان کا کام پھنستا تھا وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ آنے والے نبی کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما، آنے والے نبی کے صدقے میں ہم کو کامیابی عطا فرما۔ جب حضور تشریف لے آئے تو جانتے تھے، اپنی اولاد سے اچھی طریقے سے جانتے تھے اللہ کے نبی کو، ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسہم، کیوں نہیں ایمان لائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد چھپا ہوا تھا۔ وہ حسد یہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے آخری نبی کیوں نہیں نازل کیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں نازل کر دیا، ہم نہیں لاتے ایمان۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا، حضور کے آنے سے پہلے وہ بڑا موحد تھا، بڑی تمنائیں کرتا تھا، اور اس کو اپنے ذہن میں یہ گمان تھا کہ ہو سکتا اللہ مجھے ہی بنا دے نبی، اتنی عبادت کیا کرتا تھا۔ حضور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، وہ جو کئی سالوں سے جوانی سے بڑھاپے تک انتظار میں تھا اور تمنائیں کرتا تھا اسلام کی، حسد کی وجہ سے مرا ہے جب کفر کی حالت میں۔ آج معاشرے کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے اندر حسد کی بیماری گھر کر گئی، بیٹھ گئی، نکلنے کو تیار نہیں۔ بھائی بھائی میں حسد، اڑوس پڑوس والوں میں حسد، دوسرے کو دیکھ کر جلنا، اس طریقے سے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسد جو ہے حسد، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی۔ اور آگ کی دو قسم رہتی، ایک شعلے والی وہ تیزی سے جلا دیتی، اور ایک دھیمی دھیمی۔ تو یہ حسد والی آگ جو دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے سارے اعمال جلاتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا حالقہ، حسد کیا ہے؟ حالقہ، مونڈنے والی۔ پھر فرمایا بالوں کو مونڈنے والی نہیں، پورے دین کا صفایا کرنے والی چیز ہے حسد۔ حسد اتنی بھیانک چیز ہے کہ آدمی کے برسوں کی نیکیاں وہ حسد کی وجہ سے سب جل کر خاک ہو جاتی۔ کتنے لوگ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، نیک لوگ، متقی لوگ جو اپنے گمان میں متقی ہوں گے، اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا، پریشان ہوں گے کہ کیا ہے اس میں، تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے تو بہت کیا۔ فرشتے جواب دیں گے جو کیا تھا اس کو خود ہی جلا دیا، جو جمع کیا تھا، جو بنڈل، جیسے کہ دنیا میں کسی نے کیا کیا، الماری بھر کر پیسے جمع کیے، بعد میں آگ لگا دیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ ایسے اعمال کا ذخیرہ جمع کیا حسد دوسروں پر کر کر، اور یہ حسد زیادہ تر مال کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے پیدا ہوتا۔ مال آیا حسد، اور علم آیا تو بھی حسد۔ جس کے پاس مال آیا وہ بھی دوسرے کو دیکھ کر حسد کرتا، اس کو دیکھ کر بھی لوگ حسد کرتے کہ اس کے پاس کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ اب جا کے ایک ایک آدمی کا جائزہ لو، سب میں ملے گا حسد۔ معمولی بیماری نہیں ہے، جلدی پیچھا نہیں چھوڑتی، علاج نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس سے بچایا کہ حسد سے اپنے دل کو صاف رکھو۔ مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، حضرت انس کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ایک صحابی آئے، بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں جوتا لیا ہوا، وضو کر کر مسجد میں تشریف لائے، وضو کے پانی کے قطرات چہرے سے داڑھی سے ٹپک رہے۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی جنتی ہے، جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ ایک دن ہو گئی بات، دوسرے دن پھر جب وہ شخص آئے، صحابی رسول، آپ نے فرمایا جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کا جنتی عمل ہے کیا، یہ آدمی جنتی ہے کیوں۔ چنانچہ ان کے پاس جھوٹ موٹ جا کر کہنے لگے کہ میرے ابا سے میرے جھگڑے ہو گئے، انہوں نے وہ گھر سے نکال دیا، لہٰذا میں آپ کے یہاں 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رہ سکتے۔ رہنے لگے، وہ رہ نہیں رہتے، وہ ہمارے یہاں جاسوسی کرتے گناہوں کی، کون کس سے پھنسا ہوا ہے، کون کس سے لگا ہوا ہے، اور پہلے جاسوسی کرتے تھے اعمال کی تاکہ ہم بھی ویسے کرنے لگے۔ یہ اتنا ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑھ جا رہا، وجہ کیا ہے؟ کون سا یہ نیک عمل چھپ چھپ کر کرتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بن رہے ہیں، لاؤ میں بھی اس کو حاصل کر لوں۔ اور ہمارے یہاں بدنام کرنے کے لیے تحقیق شروع رہتی،
لوگوں کے راز افشا کرنے کے لیے تحقیق شروع رہتی، کچھ معلوم ہو جائے تاکہ اس کو واٹس ایپ پر ڈالو، کچھ معلوم ہو جائے تاکہ اس کو پھیلاؤ۔ بہرحال وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رہنے لگے گھر میں۔ فرمایا ایک رات گزری تو حضرت عشاء کے بعد سو گئے، کوئی عبادت نہیں رات میں، کبھی کبھار نیند سے بیدار ہوتے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر اذکار کرتے، پھر سو جاتے، دن بھر نماز پڑھتے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک دن گزرا تو میں نے سوچا ہو سکتا میرے وجہ سے نہیں کر رہے ہوں گے، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اعمال کوئی خاص نظر نہیں آئے جنتی جس کی وجہ سے حضور نے کہا۔ تیسرا دن کہنے لگے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ میرے ابا نے میرے کو ہکالے وکالے نہیں تھے، اصل میں مسئلہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آ رہے تھے تو حضور آپ کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے، دیکھنا ہو تو دیکھ لو، اور میں نے یہاں دیکھا تو مجھے آپ کے اعمال میں کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا کہ آپ کوئی خاص اچھا عمل کرتے جس کی وجہ سے جنتی۔ ہاں جو ہم کرتے وہ آپ بھی کرتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، دیگر اعمال کرتے وہ ہم بھی کرتے، بس یہ۔ تو جانے لگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، فرمایا سنو بات تو یہی ہے کہ میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کو ترقی کو دیکھ کر دل میں جلتا نہیں، حسد نہیں رکھتا۔ کسی کو کچھ ملا تو میں اس پر افسوس نہیں کرتا، مجھے ٹینشن نہیں آتا اس پر، بلکہ تعریف ہی کرتا ہوں الٹا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا۔ آپ چراغ لے کر ڈھونڈو، اس زمانے میں ملنا مشکل ہے۔ علماء کو دیکھو، بلکہ علماء میں تو اور زیادہ حسد، علم کی بنا پر میرے مولوی صاحب میرے سامنے یہ کیسے آ گئے، ان کا بیان کیسے چل رہا، ان کا کیا چل رہا، ساری چیزیں۔ علماء میں دیکھو، ایسے ہی کام کرنے والے ساتھی دیکھو، یہ کیسے آگے بڑھ رہا، یہ کیوں ترقی کر رہا، یہ تو میرے بعد میں آیا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر جاؤ نیچے، مدارس میں جاؤ، وہاں پر بھی ارے مولوی صاحب بعد میں لگے، پہلے کیسے ان کو بڑی کتاب مل گئی۔ مکاتب میں جاؤ، وہاں پر بھی، اور دنیاوی معاملات میں آ جاؤ، ارے ہم دونوں نے ساتھ میں کمانا شروع کیا تھا، اس کا 1 سال میں مکان بن گیا، میرے کھانے کے لالے پڑے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کی تقسیم ہمارے ہاتھ میں، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ یہی تو تقدیر کا مسئلہ ہے، جس کو زیادہ ملا وہ بھی خوش ہو جائے، جس کو کم ملا وہ بھی خوش ہو جائے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہم، محنت سے مال نہیں بڑھتا، یہ دنیا والوں نے دماغ میں ڈال دیا کہ تم محنت کریں گے تو تمہاری لائف اچھی ہو جائے گی، تقدیر سے زیادہ نہیں حاصل کرو گے۔ لیکن اسلام عیدی بھی نہیں بناتا، محنت کرو، کام کرو، حلال کماؤ، جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا اتنا مل کر رہے گا۔ تو حسد سے مال نہیں بڑھ سکتا۔ تو ایک تو یہ سبق یہ ملا ہم کو کہ اپنی زندگی سے اس مرض کا علاج کرنا ہے، حسد کا، کہ میرے دل میں اچھا حسد اور کینہ معلوم کیسے ہوگا؟ حسد تو سمجھ میں آ جاتا، دوسرے کو دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ علاج کیسے ہوگا؟ حسد کا علاج کیا ہے؟ ایک تو رہتا کہ بیان ختم ہو گیا، حسد اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دوسرے کو دیکھنے کے بعد دل کی حالت بدلتی وہ، ہر آدمی تجربہ کرے، مالدار سے ملے تو اس کی حالت بدلے گی، علم والے سے ملے تو اس کی حالت بدلے گی۔ تو جو کیفیت بدل رہی ہے اندر سے، اس کا علاج کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم بزرگ گزرے ہیں، ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرے دل میں حسد ہے۔ ہاں اپنا اب کہاں ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، سب کے سب متقی بن گئے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بولتے میرے میں کہاں مولوی صاحب تم کو مرض دکھ رہا، میں تو صاف ہوں بالکل گناہوں سے۔ پہلے ایسا تھا کہ لوگوں میں چھوٹی چھوٹی بھی، ان کو معلوم تھا کہ اس گناہ کے ساتھ گیا دنیا سے جہنم کی آگ جلائے گی، اس کا علاج کرو جلدی سے۔ اس لیے آتے تھے بزرگوں کے پاس کہ حضرت یہ گناہ ہے، صاف بولتے تھے۔ فرمایا میں لوگوں کو دیکھ کر، ان کی ترقی، ان کی نعمت دیکھ کر میرے دل میں جلن پیدا ہوتی، فلاں آدمی ہے جیسے میرا دوست ہے، وہ میرے سے ترقی کر گیا، اس کے بارے میں میرے دل میں حسد ہے، کیا کروں میں؟ تو آپ نے علاج بتایا،
کیا بتایا؟ علاج کیا ہے؟ علاج نمبر 1، جس کے تعلق سے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس سے بار بار ملو. کیا کرو؟ ورنہ جس سے حسد رہتا ہے اس سے آدمی جلدی ملتا نہیں، اس سے ملو. نمبر 2، اس کے لیے دعا کرو. جب بھی اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو چونکہ تمہارا دل تو کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی خراب ہے، لیکن اب دل پر پتھر رکھ کر اسی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کی ساری چیزوں میں اور ترقی دے. یہ نفس دبے گا. اور کبھی کبھار ہدیہ پیش کرو اس کو. کیا کرو؟ عطر کی شیشی، جس سے حسد ہے اس کو لے جا کر دو کہ لو بھائی ہمارے طرف سے آپ کو گفٹ. کہیں جا رہے ہو تو سب سے پہلے اس سے ملو، اور واپس آنے کے بعد بھی اس سے ملو اور اس کو تحفہ لا کر دو. کبھی کبھار اس کی دعوت کراؤ. یہ 5 کام آپ نے بتائے. تو جو مرید سے تھے جن کے دل میں یہ مرض تھا، انہوں نے کہا کہ، اور یوں فرمایا کہ 3 ہفتے یہ کام کرو. کتنے ہفتے تک؟ 3 ہفتے تک مسلسل یہ کام کرو. چنانچہ 3 ہفتے کام کیا. پھر اس کے بعد خط لکھا کہ حضرت آدھا مرض ختم ہو گیا. اب بلکہ دل کی کیفیت یہ بن گئی ہے کہ جس سے میں جلتا تھا اس کی دل میں محبت پیدا ہو گئی. فرمایا 3 ہفتے اور یہ کام کرو. جب 3 ہفتے اور یہ کام کیا، اب خط لکھا کہ حضرت اب تو میرا وہ محبوب بن گیا ہے، میرا وہ دوست بن گیا، اس کی چاہت میرے دل میں پیدا ہو گئی. تو اس طریقے سے اپنی بیماریوں کا، اپنی اندرونی بیماریوں کا علاج ہوا کرتا ہے. امت اندرونی بیماریوں سے بالکل غافل ہے. لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں. لوگ بیٹھ کر مسکراتے ہیں، دل بالکل دور ہیں. ظاہر قریب ہے، باطن بالکل دور ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی ملایا، قریب کیا ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، بالکل بھائی بھائی بن کر رہو. جیسے سگے بھائیوں میں محبت ہوتی ہے ایسے اپنے میں محبت رکھو. تو ہمارے اندر بے شمار مرض ہیں جو غیروں سے اور دوسری امتوں سے منتقل ہو کر ہمارے اندر آ گئے ہیں. اور انسان ہیں تو آئیں گے، ایسا نہیں ہے. کوئی ماں پیٹ سے متقی نہیں پیدا ہوتا سوائے نبی کے. انسان ہیں تو اس میں بیماریاں آئیں گی. ان بیماریوں کو پہچان کر اس کے علاج کی فکر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بیماری حسد والی، جس نے انسانیت کو اس زمانے کے اندر ترقیات، ایک ظاہری ترقی رہتی اور ایک باطنی ترقی رہتی. ظاہری ترقی میں، دنیاوی ترقی میں اس وقت دنیا بہت آگے چلے گئی، لیکن باطنی ترقی کے اندر انسانیت پہلے سے بہت زیادہ پیچھے آ گئی. پہلے لوگ پھٹے کپڑے، بلڈنگ نہیں، مکان نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام بہت اونچا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ باطنی بیماریوں سے، اندرونی بیماریوں سے اپنے آپ کو صاف رکھتے تھے. اب مکان اچھے بنے ہوئے ہیں، دکان اچھی چل رہی ہے، اس کے باوجود سکون نہیں، چین نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیا کہ دلوں کے اندر بیماریوں کا بسیرا بنا کر رکھا ہے، گھر بنا کر رکھا ہے. اس لیے ہم اللہ سے جب دعائیں کریں تو خاص دعائیں جو حضور سے منقول ہیں عربی کی وہ کریں. عربی کی نہیں آتی تو اردو میں ہی کر لیں کہ اللہ مجھے حسد سے، کینہ سے، بغض سے. اچھا کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی وقت ہم الگ الگ بیماریوں پر بھی مستقل بیان کریں گے. ایک بات آخری عرض کر دوں. کینہ جو حسد سے ملتا جلتا ہے، کینہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ادھر سے آ رہا اور تم اس کو ادھر سے دیکھو، اگر اس سے ملنے کا دل نہیں بول رہا تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے دل میں کینہ ہے اس کے تعلق سے. رہتا نا بعض مرتبہ، ارے وہ آ رہے بھائی چلو جلدی سے یہاں سے. ایک تو یہ رہتا کہ وہ تم کو پریشان کرنے والے، ستانے والے، وہ الگ چیز ہے. اور ایک آدمی سیدھا شریف سا آدمی آ رہا ہے اور تم اور وہ سامنے ٹکرا ہونے والا ہے، معلوم ہے کہ سلام کرنے والا ہے، میں اس کو سلام کروں گا، لیکن اپن جا کر چھپ گئے. دل گوارا نہیں کرنا ملنے کے لیے. سمجھ جاؤ اس شخص کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ ہے، اور جس کے دل میں کینہ ہوگا وہ جنت میں ویسے نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائیں گے. تو یہ اندرونی بیماریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے. بیماریوں کو جان کر اس کے علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.